رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سامعین کرام، مختصر سا وقت میں مختصر سی انداز میں مختصر سی باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارے امام صاحب نانا جان نے جو باتیں رکھی قرآن حدیث سے بہت ہی بہترین انداز سے قرآن حدیث سے دلیل بھی ہمارے امام صاحب بھی قرآن حدیث سے دلیل پہ آپ کو سمجھائیں۔ دو چار باتیں ہم نے رکھی، ان تمام ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، ان کے بارے میں حدیث نے کیا کہا، سب کے بارے میں آپ نے سنا۔ اور شیطان ہمیشہ پیچھا لگا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان کا کھلا ہوا دشمن مطلب کھلا ہوا کا مطلب اس کو چھوڑ دیا ہے، گیٹ اس کا کھول دیا ہے، ہر گیٹ کھلا ہوا اس کے لیے۔ اور ہر جب گیٹ کھلا ہوا ہے تو کبھی انسان کے شکل میں آئے گا، کبھی باپ کے شکل میں آئے گا، کبھی ماں کے شکل میں آئے گا، کبھی جو ہے دوست کے شکل میں آئے گا، کبھی جانور کے شکل میں آئے گا، کبھی جو ہے اور کسی کے شکل میں آئے گا، کسی نہ کسی شکل میں آ کے فجر کی نماز کا آپ کا گیٹ کر لے۔ بہت زیادہ بارش ہو رہا ہے، نہیں جائیں گے، چھوڑیے گھر میں۔ اگر مسجد مجاہد ہو گئے، بارش ہو کچھ بھی ہو، مسجد ہی میں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ ہم کو شکل اتنا زیادہ ثواب کمانا ہے۔ سونے کا بستر کے جو ہے شکل میں آ جائے گا، ابھی نماز کرے گا، شیطان کہے گا سو جا سو جا، ارے بہت ٹائم ہے تمہارے لیے، ابھی تو سواب بھی نہیں ہوا، جب سواب ہو جائے گا ابھی جماعت کھڑا نہیں ہوا، ارے ابھی سو جا سو جا۔ شیطان کھلا دشمن ہے، سونے کا شکل میں آیا وہ، اور وہ جب سو گیا تو شیطان نے کیا کرنا دیا، جب نماز ہو گئی دیا پیشاب سورج نکل گیا۔ اب آپ کیا کیجیے، نماز پڑھا ہوگی آپ کی، یہ سمجھ رہے ہیں؟ اب شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تو کہا کہ سونے کے شکل میں آئے گا، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے ابا کے شکل میں آئے گا، بیٹا بڑا کام کیا ہے دن میں، بس سونے دیجیے، اما بولے گی بس سونے کو کہے اٹھا رہے ہو، دن بھر کام کیا ہے، تھوڑا سا بال اٹھے گا، اب دو صاحب آپ کے شکل میں آئیں گے، ارے کہے نا جائے صبح صبح اٹھنا ضروری ہے، اٹھیے گا، ابھی ٹائم بہت ہے، اور دوسرے نمبر پر گدا کریے گا، ہر ایک شکل میں آئے گا کیونکہ اس کا ہر دروازہ کھلا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے کا دروازہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کھول رکھا ہے، کسی بھی شکل میں آ کے آپ کو روک لے گا۔ اس تمام چیز کو چیر کے اور یہ تمام جو ہے مصیبت کو پھاڑ کے، جو فجر کے ٹائم میں اٹھ کے اور مسجد اگر آ سکے گا تو پھر اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بستر بھی دعا کرے گی، کہیے سبحان اللہ۔ جو بستر چھوڑ کے آئیں گے وہ دعا کریں گی، جو ٹوپی پہنیں گے وہ دعا کریں گی، جو کرتا پہنیں گے وہ بخشائش کا دعا کرے گا، جو جوتا پہنیں گے وہ بخشائش کا دعا کرے گا، جس راستہ سے چلیں گے راستہ بخشائش کا دعا کرے گا، جس طرف سے آئیں گے اس طرف بھی جو ہے بخشائش کا دعا کرے گا، جس گھر کو چھوڑ کے آئیں گے وہ گھر بھی جو ہے بخشائش کا دعا کرے گا۔ یعنی آپ کا سونے سے لے کر اٹھنے سے لے کر وضو کرنے سے لے کر ہر پوجا، ہر وقت، ہر ٹائم، ہر سیکنڈ دعا اور بخشائش میں گزرتے ہوگی، کہیے سبحان اللہ۔ جب تک سوئے پڑے تھے تب تک بددعا ہی بددعا کر رہا تھا، اور جب اٹھ کے گھر آ گئے، گھر بولے گی کہ نمازی چلا میرے گھر سے بہتر گھر میں، یہ تو ہمارا گھر ہے، وہ رب کے گھر میں چلا۔ اے خدا، جتنا بھی سونے میں انہوں نے غفلتی سے جن گزارا، اے خدا یہ غفلتی نہیں بلکہ عبادت میں شمار عطا فرما اور ان کی بخشائش عطا فرما۔ عیسیٰ سے لے کر حجر تک جو آپ سوئے پڑے تھے وہ بھی نیکی میں شمار ہو جائے گا، وہ بھی نیکی میں شمار ہو جائے گا۔ اب جب ٹوپی پہنیں گے، ٹوپی کہیں گی اے خدا مجھ کو عیسیٰ میں کھولا تھا، اور جو ہے بھی فجر میں پڑھا، اے خدا ٹوپی پہننے کا جتنا بھی ثواب ہے ان کو ثواب عطا فرما اور جو ہے ان کو بخشائش عطا فرما۔ کرتا بھی پہنیں گی، کرتا بھی دعا کرے گا اے خدا مجھ کو بازار گھومنے کے لیے نہیں، مجھ کو جاؤ جگہ چاہے تو دکان میں گھومنے کے لیے نہیں، مجھ کو اگر لباس دان کیا ہے تو تیرے گھر میں جانے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے۔ اے خدا جب تک میں
इस्म में रहूं तब तक नेकी तो पहुंचा ही पहुंचा, लेकिन उसके लिए बख्शाइश कभी जो है परवाना बना। यानी हर कोई अब जब कदम चलते चलेंगे फजर के टाइम में, आग कचलते चलेंगे, नींद की हालत में चलेंगे, गफलत की हालत में चलेंगे, अभी नाना जान ने क्या कहा है कि रब आपको अमान में ले लेता है, खुदा आपकी हिफाजत में ले लेता है। कहा कि ये जो चल रहा है, आपको अगर मस्जिद जाते हुए इंतकाल हो गया रास्ता में, उनकी जिम्मेदारी मैं वो खुद हूँ, उनका एक कदम दुनिया में रहेगा, दूसरा कदम जन्नत में रहेगा। अमान का मतलब ये होता है पूरा जिम्मेदारी। जैसे कि आपने सुना होगा, एक तालिब इल्म अगर मदरसा जाता है इल्म हासिल करने के लिए, और इल्म हासिल करने की नीयत से एक कदम घर से निकाला और वो इंतकाल हो गया, और वो तालिब इल्म अभी मदरसा तक नहीं पहुंचा, अभी आपने बात भी नहीं शुरू किया, लेकिन नीयत क्या था कि हम मदरसा में जाएंगे, आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, एक कदम निकाला था घर से, इंतकाल हो गया। मैंने एक कदम उसका दुनिया में रहेगा, दूसरा कदम जन्नत में जाएगा। तो ये तो मदरसा में जाएगा तब, और यहाँ पे फजर की नमाज पढ़ने आएंगे तब, बाकी कदम निकाला था घर से, पिछड़ किया, और पिछड़ के वो इंतकाल हो गया, पैर स्लिप कर दिया, बारिश का मौसम है, पैर स्लिप कर दिया, इंतकाल हो गया, ताकि नमाज की हालत ही में इंतकाल हुआ, नमाज की हालत ही में इंतकाल हुआ। यानी घर से निकलने से लेकर नमाज पढ़ने तक वो नमाज की हालत ही में होता है। नमाज की हालत का मतलब यह है कि नमाज में जो सवाब है वो सवाब के हकदार होता है। अभी तक तो मस्जिद नहीं पहुंचा, कागज से नहीं पहुंचा है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था, उनको 27 गुना सवाब दे दिया जाएगा। अभी नमाज पढ़ा नहीं, अभी नमाज अदा नहीं किया, अरे मस्जिद पहुंचेगा, नियात करेगा, मुक्तदी के पीछे रहेगा, जमात से पढ़ेगा, तभी तो उसको 27 गुना नमाज पढ़ेगा। लेकिन रब के बारे में कहेगा, अरे खुदा निकल तो रहा था मैं नमाज के लिए, जा तो रहा था नमाज के लिए, जा तो रहा था जमात पकड़ने के लिए, जा तो रहा था फजर की नमाज पढ़ने के लिए, जा तो रहा था कुरान की तिलावत सुनने के लिए, जा रहा था तेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अगर नहीं पहुंच पाया तो मेरा क्या कसूर? नहीं पहुंच पाया तो मेरा क्या कसूर? ऐ खुदा मैं 27 गुना जो सवाब मिलने वाला था मुझको देना ही होगा, रब उसे जो 27 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। फजर की अहमियत का आलम यह है कि फजर की सुन्नत को किसी मुफक्किर किराम ने वाजिब भी करार दिया है। फजर का सुन्नत का बड़ा ही कीमत है। अगर आप जोहर की सुन्नत पहले का 4 रकात आपकी अगर छूट जाती है, जमात से नमाज पढ़ लेते और जमात पढ़ने के बाद फिर वो 4 रकात नमाज को आपको जोहर के टाइम के अंदर ही पढ़ना होगा। जब तक जोहर का टाइम है आपको पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगे नेगर होगी, सुन्नत आपका वो सुन्नत है वक्त है छूट गया। तो मतलब यानी टाइम के अंदर टाइम है अगर तो आपको पढ़ना होगा, लेकिन टाइम अगर निकल गया जोहर का तो आप उन 4 रकात नमाज पढ़ पाइएगा जो छूट गया जोहर से पहले। असर का टाइम आ गया तो पढ़ पाइएगा, ऐसा में आ गया पढ़ पाइएगा, वो नमाज कैंसिल हो गया। मतलब टाइम के अंदर जोहर से लेकर असर तक जो टाइम था उसके अंदर अगर वक्त है तो आप उन 4 रकात नमाज जो जोहर से पहले का था उसको अदा करना होगा। टाइम निकल गया, टाइम खत्म, नमाज का भी वक्त खत्म। लेकिन फजर की सुन्नत पर कुर्बान जाइए, फजर की कुर्बान जाइए सुन्नतों पर कि जो है कहते हैं कि अगर आपकी नमाज सुन्नत और फर्ज अदा हो जाती है तो कहते हैं कि सूरज उठ भी जाता है, अगर सूरज अगर उठ भी जाता है तो आपको फर्ज नमाज के कदा के साथ साथ सुन्नत भी कदा पढ़ना होगा। ये देखिए मर्तबा देखिए। लेकिन मान लीजिए जोहर का नमाज आपका छूट गया, अभी पढ़ना चाहते हैं तो अभी क्या पढ़ेगा? सिर्फ फर्ज पढ़िएगा? नहीं पढ़िएगा। जो आपका जोहर का नमाज छूट गया तो अभी क्या पढ़ेगा? फर्ज पढ़िएगा, सुन्नत तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन देखिए फर्ज नमाज का कहते उसको लॉन्ग टाइम दे दिया है, जवाब से पहले अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो फर्ज भी पढ़ना होगा, सुन्नत भी पढ़ना। ये देखिए कितना बड़ा मतलब है। इसीलिए फर्ज की सुन्नत की और सुन्नतों से ज्यादा अहमियत है। उस सुन्नत को अगर अदा करते हैं गोया कि ये सुन्नतों से अफजल सुन्नत है जिसको आपने पा लिया चाहिए। इसलिए फजर की नमाज शैतान से जिहाद कराती है, लड़ाती है आपको शैतान से। आप मुजाहिद हैं, आपको शैतान से आपको सुरादा से बनना, लेकिन आपने शैतान को क्या कर दिया? हरा दिया। तो गोया कि आप पूरे दिन मुजाहिद कहलाए, अब मुजाहिद का भी सवाब आपको मिल जाए। तो फजर की नमाज में जो सुस्ती है और नमाज में सुस्ती नहीं है। फजर की नमाज में बहुत ज्यादा सुस्ती
اس نبی صاحب فرماتے ہیں کہ فوراً سوئیے اور جلدی اٹھیے، عشاء میں فوراً سوئیے اور فجر میں جلدی اٹھیے، یہ ہے طریقہ۔ لیکن ہم کرتے ہیں الٹا، سوتے ہیں رات 12 بجے، اٹھتے ہیں دن 10 بجے، الٹا ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائیے اور فجر سے پہلے اٹھ جائیے، تب آپ کا ہر چیز نیکی میں شروع ہوگا۔ اور آپ کا ذمہ داری اگر رب نے لے لیا تو پھر پورے دن کی ذمہ داری پورے دن ہی رب کے ذمہ داری میں آپ ہیں، اور جب اللہ ذمہ دار ہے اپنے بندوں میں، اپنے بندوں کا، تو پھر ہم لوگ کا چیز غم ہے، کوئی چیز غم نہیں۔ اب جب بھی انتقال ہوں گے اللہ کے امن و امان میں انتقال ہوں گے، جب بھی انتقال ہوں گے اللہ کے ذمہ داری میں انتقال ہوں گے، جب بھی انتقال ہوں گے خدا کی جو اس میں انتقال ہوں گے، اور جب خدا کے ہو کے جب انتقال ہوں گے تو رب فرماتے ہیں فرشتوں یہ میری ذمہ داری تھی، ان کا ذمہ داری میں نے فرض میں لے لیا تھا، اب پورے دن میں جب بھی انتقال ہو جائے گا میرے ذمہ داری کا انتقال ہوگا، اور جب میرے ذمہ داری کا انتقال ہوگا تو ہم اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کریں گے۔ وقت کی قلت ہے، ہم سب کو چاہیے فجر کی نماز خود بھی پڑھیے اور دوسرے کو بھی پڑھنے کے لیے ایک ایک نمازی بنائیے۔ کیا نمازی؟ بیسی بڑھانے کی ضرورت نہیں، ایک تو نمازی بنائیے، آپ تمام ایک نمازی بنائیے، ایک نمازی بنائیے گا، اور جس کو پڑھائیے گا اس کو بولیے گا آپ ایک نمازی بنائیے، اور وہ جب پڑھائے گا ایک نمازی اس کو بولیے گا ایک نمازی آپ پڑھائیے۔ بیسی نمازی کو نہیں لانا ہے، کیا نمازی لانا ہے؟ ایک نمازی آپ لائیے گا، جس نمازی کو لائیے گا آپ اس کو محبت کے ساتھ بھائی آپ ایک تو لائیے، اور اس کو بولیے گا بھائی آپ ایک تو لائیے۔ دیکھیے گا فجر کی نماز جمعہ کی نماز کیسا ہوگی؟ ایک آدمی کو اگر اٹھا سکے آپ کامیاب ہیں، ایک آدمی کو آپ نے ساتھ ساتھ اٹھا سکے تو آپ کامیاب ہیں۔ ان کو بھی 27 دن جیسے جماعت پڑھ کے نماز میں ثواب ملے گا، آپ اس کو اٹھانے کے خاطر 27 دن کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا، اس کی نماز کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور اس کو بھی آپ جو کہیں وہ ایک آدمی لائے گا تو بھی ان کا بھی 27 دن کا ثواب ملے گا۔ یعنی چین ہو گیا، جتنا چین لمبا جائے گا آپ ایک بار نماز پڑھیں گے ثواب آپ کا لاکھوں اور کروڑوں اپنے کھاتے میں گنا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کریں زیادہ آدمی نہیں، ایک ایک آدمی انشاءاللہ ہو جائے، انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ، ایک ایک نمازی لائیے، بیسی لانے کی ضرورت نہیں، اور پھر دیکھا ہی امام صاحب کو کہ ہم نے ایک نمازی آج لائے ہیں، انشاءاللہ امام صاحب بھی خوش ہوں گے، اور پھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آپ نے آباد کیا۔ اگر آباد نہیں کریں گے تو ایسے گھر بہت سارا جو ہے ٹوٹ جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے خبر میں یوپی کے سرجگی کو بہت سارا مسجدوں کو گرا دیا، اس لیے کہ آباد نہیں ہو رہا ہے۔ آباد ہوتے رہیے گا تو پھر مسجد لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے میں جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان و اعمال کے ساتھ اس دنیا سے کھائے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے جانا، اس نیت سے پڑھیں کہ پچھلے جتنے بھی ہم نے گناہ کیا تھا جانے انجانے میں وہ تمام گناہ معاف ہو جائے، آج سے ابھی سے اس وقت سے اب جو ہے اچھا کام کرنے کی جو اللہ توفیق دے۔ اللہ غفور رحیم ہے، آپ جتنا بھی گناہ کریں لیکن اللہ کا اگر رحمت جوش میں آ جائے گا، آپ کا اگر گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہو یا بارش کے بوند کے برابر ہو یا درخت کے پتے کے برابر بھی ہو یا سمندر کے ریت کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ایک نظر کر دے گا اپنے بندے پر تمام گناہ معاف ہو جائے گا۔ آئندہ ہم سب مل کر اللہ اس کے رسول کے بارے میں توبہ استغفار کرنا پڑیں، آئندہ سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔